بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا؟ جواب: آپ نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دراز قد تھے، نہ پست قد بلکہ لوگوں میں درمیانے قد کے مالک تھے۔ کھلتا ہوا رنگ نہ گندمی تھا نہ بہت زیادہ سفید، مبارک بال نہ سخت گھنگریالے تھے نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ کچھ خمدار تھے۔ میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو، اور میں نے کوئی خوشبو یا عطر ایسا نہیں سونگھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے خوشبودار ہو۔ شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی ہوتی تھی، بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہوتی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے نام بتائیں۔ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی۔ خزائن العرفان میں 4 کا بھی ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے، 2 3 4 تینوں قول ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر علماء نے 3 کا قول بیان کیا ہے۔ تذکرۃ الانبیاء میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے، 2 فرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ نبی کی 4 صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ السلام کے مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اولاد
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قطبیہ سے ہیں، اور ان سب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد ہیں، 4 صاحبزادے، 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں، ان میں سے سب کا انتقال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہو گئی تھی۔ صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہے یہ نبی پاک کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ سوال: امہات المومنین کے نام بتائیں۔ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد میں اختلاف ہے، 11 پر سب کا اتفاق ہے، جن میں سے 6 حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہن قبیلہ قریش سے۔ یہ جو 6 ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ قریش سے ہیں۔ اور 4 ازواج مطہرات یعنی حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن عرب کے دیگر قبائل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر عربی بنی اسرائیل سے ہیں۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو کن الفاظ میں برابری کا درس دیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی خیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، رنگ و نسل کی برتری اور قومی و لسانی تعصب کا خاتمہ کرتے ہوئے مساوات یعنی برابری کا درس دیا، اور یہ سنہرے اصول ارشاد فرمایا: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، سن لو اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ جو زیادہ متقی ہوگا اس کی جو ہے زیادہ عزت ہوگی۔ خیر، سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور کتنے عمرے ادا فرمائے؟ جواب: ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں کیا وصیت فرماتے تھے؟ جواب: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی اس میں فرماتے تھے: نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو۔ جو نبی آخر وقت میں بھی نماز کی وصیت کریں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہو کر نماز میں کوتاہی کریں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا، کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے۔
پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یعنی مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت کا دن بھی وہی ہے 12 ربیع الاول، اور وفات یعنی وصال کا دن بھی وہی ہے۔ حالانکہ اس میں کافی اختلافات ہیں۔ خیر، امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ نبی پاک کی سیرت کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔